آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز اب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ قلات، چکوال، دھنگو، شیخوپورہ میں حادثات ہوئے، 15 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ قلات میں قومی شاہراہ پر 2 مسافر بسوں میں تصادم بھی ہوا، 5 افراد جان کی بازی ہارے، 14 زخمی ہوئے۔ چکوال میں موٹر وے M2 سالٹ رینج پر تیز رفتار بس الٹ گئی، 3 مسافر جاں بحق ہوئے، 30 زخمی ہو گئے۔ حادثہ بس کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ ہنگو کے علاقے ٹل میں 2 موٹر سائیکلوں میں ٹکر ہوئی، 3 نوجوان جاں بحق، 1 زخمی۔ شیخوپورہ میں تیز رفتار موٹر سائیکل ٹرک کی ٹکر لگی، 2 نوجوان زندگی کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ قلات، چکوال، ہنگو اور شیخوپورہ میں حادثات ہوئے، 15 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ادھر کراچی کے علاقے قائد آباد چوک کے قریب پولیس کیمپ پر دستی بم حملہ دھماکے میں 3 پولیس اہلکار اور راہگیر زخمی ہوئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق حملے میں روسی ساختہ RGT-1 کا استعمال ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ وقوعے سے ملنے والے ذرات سے دستی بم کا اندازہ لگایا گیا۔ دستی بم کا لیور نہیں مل سکا، جبکہ روسی RGT-1 میں 64 گرام بارود کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کا نوٹس SSP ملیر سے رپورٹ طلب کر لی، کہا کہ جامع تفتیش اور تحقیقات کی بدولت ملزمان تک رسائی اور گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا بھی SSP ملیر سے ٹیلی فونک رابطہ، رپورٹ طلب کر لی، واقعے کی مکمل تحقیقات اور ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت کی۔ کراچی کے علاقے قائد آباد چوک کے قریب پولیس کیمپ پر دستی بم حملہ ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 4 مختلف کارروائیوں میں 11 خوارج کو جہنم حاصل کر دیا۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 5 خوارج مارے گئے۔ میر علی میں دوسری کارروائی کے دوران 3 مزید خوارج جہنم حاصل ہو گئے۔ میران شاہ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن میں 2 خوارج مارے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں چوتھی کارروائی کے دوران 1 خوارج ہلاک ہو گیا۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد ہوا۔ علاقے میں دیگر ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا میر علی، میران شاہ اور DI خان میں 11 خوارجیوں کو ہلاک کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیبر پختونخوا میں 4 کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا 11 خوارجی دہشت گردوں کو جہنم حاصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش دیتے ہیں۔ قوم کو سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شب قدر کی تلاش کا مشن، ملک بھر میں مسلمان اللہ کے حضور سر مسجود۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت تمام چھوٹی بڑی مساجد میں اجتماعات۔ لاہور میں بادشاہی مسجد میں سب سے بڑا اجتماع ہوا۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے دعا کرائی۔ کراچی میں بھی مسلمانوں نے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی اور امن و استحکام کی دعائیں بھی کی گئیں۔ عالمی منظرنامے سے خبر ہے کہ لاکھوں امریکی مسلمانوں نے صدارتی الیکشن میں ہماری حمایت کی ہے۔ تمام مسلمان جنہوں نے ہماری حمایت کی انہیں رمضان کی مبارکباد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں افطار ڈنر سے خطاب، کہا کہ مسلمان کمیونٹی سے کیے وعدے پورے کروں گا، مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خط کا جواب دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے خط کا جواب عمان کے توسط سے بھیجا ہے۔ ایران نے خط میں دباؤ میں براہ راست مذاکرات نہ کرنے کا موقف دہرایا ہے۔ موجودہ صورتحال اور ٹرمپ کے خط سے متعلق اپنا موقف تفصیل سے بیان کیا۔ تہران ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے بالواسطہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ جواب میں امریکی صدر کے خط سے متعلق ایرانی نقطہ نظر کو واضح کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 12 مارچ کو ایران کو خط بھیجا تھا۔ امریکی صدر نے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے ایرانی قیادت کو خط لکھا تھا۔ امریکی صدر کے خط کے مندرجات کو سرکاری طور پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔
مشیر وزیر خزانہ کی IMF کی جانب سے بجلی ٹیرف میں کمی کی خبر کی تردید کر دی گئی۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے خرم شہزاد نے دعویٰ کیا ہے کہ IMF کی طرف سے بجلی ٹیرف میں ₹1 کی کمی کی خبر غلط ہے۔ IMF ٹیرف میں کبھی مداخلت نہیں کرتا۔ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اچھی خبر آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود اس کا اعلان کریں گے۔ خرم فرمائی دیجیے گا کہ آپ ₹8 ریلیف دینے کی بات کر رہے تھے عوام کو، IMF صرف ₹1 مانا ہے، یہ اتنا مس میچ کیوں ہے؟ I don't know یہ کہاں سے چیز آئی ہے کہ IMF مانا ہے، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ تو ہم نے تو نہیں دیکھی ابھی تک، نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں میں تھوڑا سا کلیئرفائی آپ کو کرتا ہوں، IMF کبھی بھی ٹیرف کے اندر انٹروین نہیں کرتا۔ آپ تردید کر رہے ہیں اس خبر کی، آپ کہہ رہے ہیں IMF نے بجلی ٹیرف میں کمی کی اجازت نہیں دی، آفیشلی جو یہ بات ہو رہی ہے انکریکٹ ہے۔ جی میں کہہ رہا ہوں یہ انکریکٹ ہے، یہ جو بھی آپ کیا ہے یہ آپ انرجی منسٹری سے بھی کر سکتے ہیں۔ خرم آپ کہہ رہے ہیں یہ جو خبر آ رہی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے پیٹرولیم لیوی کی ری روٹنگ سے آپ لوگ بجلی کی قیمتوں میں ابھی کمی لائیں گے جو ہارویسٹ کر رہے تھے، لیکن جو کابینہ نے بھی آپ کے ابھی اپروو کیا ہے، لیکن آج شام جو خبر آئی ہے کہ IMF نے ₹791 ₹791 پر MMBTU گیس لیوی سے ری روٹ کر کے جو ₹1 بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اپروول دیا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر خبر میں پڑھیں تو ایک تو سورسز کو جو ہے وہ کوٹ کیا گیا کہ ایز پر سورسز، تو دیکھیں یہ انکریکٹ ہے کہ جی IMF نے ₹1 اپروو کیا ہے، یہ اس طرح ہوتا نہیں۔ اب یہ انرجی منسٹری سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قرضوں سے قومیں ترقی نہیں کرتی، دعا ہے کہ IMF کا موجودہ پروگرام آخری ہو، قوم کو قرضوں کی زندگی سے جان چھڑانا ہوگی، آخری دم تک آپ کے حقوق کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ IMF پروگراموں سے معیشت میں استحکام آتا ہے، پاکستان کی معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ 3 ہفتے میں ₹34 ارب خزانے میں آئے۔ وہ پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کی ابتدائی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ جو IMF کا پروگرام ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو، کیونکہ IMF کے پروگراموں سے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ IMF کے پروگرام سے قومیں اپنی اکانومی کو سٹیبل کر لیتی ہیں۔ آپ کو 1-2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یو مسٹ نو کہ ہمارے قرضے 77 سال میں کتنے بڑھ چکے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی جان لڑاؤں گا اور اپنی آخری حد تک میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا کر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں۔ اس کے لیے میں اپنی جان لڑاؤں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ پچھلے 3 ہفتوں میں 34 ارب روپے خزانے میں آئے۔ کس طرح؟ یہ سن لیں ذرا بات، اربوں نہیں کھربوں کے مقدمات عدالتوں میں ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس سروس دوبارہ بحال ہو چکی ہے۔ ML1 معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان ملک کے دفاع کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیاں ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں ہلاک دہشت گردوں سے جدید ہتھیار برآمد ہوئے، دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ وہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، سنیے۔ جعفر ایکسپریس کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا پشاور سے ML1 کے حوالے سے، لیکن بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے شہداء نے اپنے خون سے اس دھرتی کا دفاع کیا ہے، اور وہ ویپن جو جعفر ایکسپریس کے اٹیک کے اندر برآمد ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی مالیت سن کے آپ حیران ہو جائیں، اتنے لیٹسٹ ہتھیار تھے۔ دشمن کے عزائم کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہے۔ ناظرین، کراچی میں ڈمپر اور ٹینکرز حادثات میں شہریوں کی بڑھتی اموات کا معاملہ۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی چیف جسٹس سے واقعات پر نوٹس لینے کی اپیل۔ گورنر سندھ چیف جسٹس و پاکستان یحییٰ افریدی کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں ڈمپر اور ٹینکرز کے حادثات میں خطرناک حد تک اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ 24 مارچ کو ملیر ہالٹ پر دل خراش واقعہ پیش آیا۔ حادثے میں میاں بیوی اور نوزائیدہ بچہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ مزید یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس سندھ اور سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کو 6 اور 14 فروری کو ہونے والے ٹریفک حادثات پر پہلے ہی خط لکھ چکا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کو پروپیگنڈے کی یلغار سے محفوظ رکھنے کے لیے کونسل کردار ادا کرے، جبکہ نفرتوں اور تقسیم کے رویے اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ اتحاد میں رکھنے پیدا ہوئے ان کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقی کے راستے کا تعین ضروری ہے۔ علماء کرام اسلامی دفاعی ریاست کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسلامی نظریاتی کونسل پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے
کہ وہ خاص طور پر نوجوانوں کو منفی رویوں، غلط بیانیوں، جھوٹ اور پروپیگنڈے کی یلغار سے ان کو تحفظ فراہم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ انتہا پسندی، نفرتوں اور تقسیم کے رویے اسلام کے اتحاد، اخوت اور بھائی چارے کے تعلیمات اور سوچ کے منافی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک بڑا مضبوط بند باندھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دیگر خدمات کے حوالے سے ایک بہت بڑی آپ کی خدمت ہے۔ سرفراز نعیمی صاحب شہید وہ شخصیت تھے جنہوں نے دہشت گردی کو خلاف اسلام قرار دیا۔ قیامی پاکستان کے جو مقاصد تھے اور ہیں، اور جن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، بزرگوں نے، اسلاف نے عظیم قربانیاں، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کا فرض اولی ہے کہ ہم نہ صرف ان عظیم شخصیات اور شہیدوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو سامنے رکھیں، ہم کم از کم اس راستے پر چلنا شروع کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 24واں اجلاس اسپیشل افراد بزرگ طلباء کے لیے مفت سفر کی سہولت کی منظوری، طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ کارڈ جاری کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے 24ویں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے چکن کے نرخ کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں انسداد جنسی جرائم کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹس کے قیام کی منظوری دی گئی۔ ریپ واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں بھکر اور بہاول نگر میں ایئرپورٹ بنانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ بھکر میں ایئر ایمبولینس کے لیے ایئر اسٹرپ کے تعمیر کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹریفک چلان کے جرمانے کی عدم ادائیگی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے عید الفطر پر اشیاء خورنوش کے نرخ پر کنٹرول رکھنے کی کڑی ہدایت کی۔ پیدائش اور ڈیتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی فیس 1 سال کے لیے معاف کر دی گئی۔ پنجاب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں 3904 اسامیوں کے قیام کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ پہلی بار رمضان میں قیمتیں کنٹرول میں رہیں۔ سستا رمضان بازار لگانے پر سلمہ بٹ اور پوری ٹیم کو شاباش دیتی ہوں۔